اس کے بعد قائد محترم فرماتے ہیں کہ انہوں نے ملک کو اخلاقی اور معاشرتی دیوالیہ پن سے بچا لیا ہے۔ نا میاں صاحب نا، یہ جھوٹ بلکہ سفید جھوٹ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ میاں صاحب اس ملک کو جو اخلاقی چرخے آپ نے لگائے ہیں نا، سیاست میں بد اخلاقی کے جو باب آپ نے رقم کیے نا، وہ ملکی تاریخ میں اور کوئی نہیں کر سکا۔ اپنے مخالفین کو تھانوں میں ننگا کر کے تشدد کرانا آپ کی سیاسی اخلاقیات کا پہلا سبق تھا۔ کاش آج سلمان تاثیر زندہ ہوتے تو آپ کے ایمان پر اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعہ وہ خود بیان کر دیتے۔ میاں صاحب آپ کی سیاست اور اخلاقیات دو متضاد چیزیں ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی ٹیمپرڈ اور اخلاق باختہ تصویریں ہیلی کاپٹر سے گرانے کا شرف بھی آپ کو ہی حاصل ہوا، اس کے بعد بھی آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو آپ کا حوصلہ ہے۔ آپ نے چھانگا مانگا کلچر متعارف کروایا۔ میاں صاحب آپ سیاست ہی نہیں، اخلاقیات اور تہذیب کے میدان میں بھی بری طرح پٹ گئے، بری طرح پٹ گئے۔ آپ کی سیاست میں ذرا سی بھی شائستگی اور اخلاقیات ہوتی تو آپ ایک عمر رسیدہ خاتون سے بدترین شکست پوری دنیا نے دیکھی، پوری دنیا مانتی ہے، آپ کی اپنی پارٹی کے لیڈر مانتے ہیں، آپ خود بھی مانتے ہیں۔ لیکن آپ اگر آپ میں کوئی چیز ہوتی، میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، کچھ ہوتا تو آپ اس شکست کو کھلے دل سے تسلیم کر لیتے، مگر آپ نے کیا کیا؟ ڈٹائی کے ساتھ مینڈیٹ چوری کیا، اسمبلی میں جا بیٹھے، اور اس شکست کا آپ کو اتنا قلق ہے کہ اس بوڑھی خاتون کو بغیر کسی گناہ کے جیل میں پھینک رکھا آپ نے، حالانکہ یہ وہی عورت ہے جس نے آپ کی جھوٹ موٹ کی بیماری میں آپ کے ملک سے باہر علاج کرانے کی وکالت کی تھی، یا سمجھ لیں کہ وہ اس وقت آپ کی باتوں میں آ گئی تھی یا ان کو گھیرا ڈال لیا گیا تھا، مگر پھر بھی اس کے خلاف آپ کا غصہ ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے۔ یہ ہیں اخلاقیات آپ کی۔